اس لیے کہ جنس اور غصہ، اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ انسان کو مشقت میں ڈالا جائے۔ جو آدمی مشقت میں نہیں پڑتا، 2 4 5 10 میل روزانہ نہیں بھاگتا، پورا امکان ہے کہ اس گندگی کے سمندر میں ڈوبے گا۔ آج نہیں ڈوبا، کل ڈوبا۔ حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم بھی قابل اتباع نہیں ہے تو پھر کون ہے؟ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کہتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم جہاد پہ ہوتے تھے۔ جہاد، گھوڑا چلانا، رائڈنگ، یہ خود تھوڑی ایکسرسائز۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم گھوڑے اس لیے رکھتے تھے، ان کی پیشانی پہ جا کے ہاتھ رکھ کے خوش ہوتے تھے، فرماتے تھے گھوڑوں قیامت تک اللہ نے تم میں خیر رکھی ہے۔ تھوڑی حدیث ہے گھڑ سواری کے بارے میں۔ اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جن دنوں جہاد پہ نہیں جاتے تھے، مدینہ منورہ میں روزانہ صبح 3 میل 4 میل پیدل چلتے تھے اور واپس آتے تھے پھر مسجد نبوی میں۔ ہمیں یہ حدیثیں کیوں یاد نہیں ہوتی؟ یہاں پیغمبر علیہ السلام کہاں چلے جاتے ہیں؟ ہمیں ذرا سمجھ نہیں آتی کہ مجھے روز حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں 3 میل 4 میل چلنا ہے، اتنا چلنا ہے، اتنی ایکسرسائز کرنی ہے کہ تھک جاؤں اور ہلکا ہلکا پسینہ آنے لگے۔ یہ ہے اصل چیز۔ جب اس مشقت میں پڑتا ہے اور اپنے جسم کو مشقت میں ڈالتا ہے تو پھر اپنے نفس پہ قابو حاصل ہوتا ہے، اور اپنے نفس پہ قابو حاصل ہوتا ہے تو جنس کے معاملے کو سب سے اہم سمجھ کے اس کی طرف توجہ دیتا ہے۔ اسی حساب سے غصہ بھی کنٹرول کرتا ہے۔ اللہ نے قرآن میں نہیں کہا، کبھی نہیں پڑھا، اللہ کہتا ہے لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي كَبَدٍ لَا أُقْسِمُ بِهَذَا الْبَلَدِ، مجھے قسم ہے مکہ مکرمہ کی، مکہ مکرمہ کی، وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ، اور یہ شہر آپ فتح کر کے آپ تشریف لے جا رہے ہیں، اس فتح مکہ کی قسم ہے مجھے، وَوَالِدٍ وَمَا وَلَدَ، اور ہمیں قسم ہے انسان کے باپ بننے کی۔ انسان جو باپ بنتا ہے نا، ہم باپ بننے میں بھی ظلم کرتے ہیں۔ کبھی سوچنا، ہم اتنے حقوق ضائع کرنے والے ہیں کہ بیٹا پیدا ہوتا تو بڑی خوشی ہوتی، اور بیٹی پیدا ہو گئی ہے تو بیٹے جیسی خوشی نہیں ہوتی۔ یہ بیٹی کا حق ضائع کیا یا نہیں؟ پہلے دن سے ہی بیٹی کا حق ضائع۔ ماں بھی دیکھتی ہے تو منہ بسرتی ہے، ساس دیکھتی ہے، ہاں میں تو کہتی تھی بیٹا پیدا ہو۔ کیوں بھئی؟ یہ اس بچی کا پہلا حق ہے جو اس کے خاندان والے ضائع کرتے ہیں، اور یہ اللہ کو جواب دہ اس لیے نہیں ہوں گے کہ یہ غیر اختیاری چیز ہے، لیکن اگر زبان سے کچھ کہیں گے تو ضرور خدا پکڑے گا۔ بیٹی کوئی کم چیز ہے بیٹے کی نسبت؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے بیٹیوں کے بارے میں بڑا نبیوں جیسا، انبیاء علیہ السلام، حتیٰ کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا نے آ کے کہا کہ آپ کو کیا ہو گیا ابو؟ لوگ آپ کے بارے میں یہ کہنے لگے ہیں کہ آپ اپنی بیٹیوں کا خیال نہیں رکھتے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹیوں کا معاملہ بڑا تحمل، بہت پورا ایک موضوع ہے۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے بھائیوں نے کہا علی دوسری شادی کر لیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ میں کھڑے ہوئے، لوگوں کو بلایا اور فرمایا لوگوں، جو اللہ نے حلال کی ہیں 4 شادیاں میں حرام نہیں کرتا، اور جو اللہ نے حرام کر دیا ہے اسے حلال نہیں کرتا، لیکن اللہ کی قسم میری بیٹی اور ابو جہل کی بیٹی دونوں ایک گھر میں نہیں رہ سکیں گی۔ اور میں صاف بتاتا ہوں کہ علی کو اتنا پتہ نہیں ہے، یوزینی ما اذاہا، علی جو چیز میری بیٹی کو تکلیف دیتی ہے مجھے بھی تکلیف دیتی ہے، جو چیز میری بیٹی کو تنگ کرتی ہے مجھے بھی تنگ کرتی ہے، اور اگر علی نے دوسری شادی کرنی ہے میں اسے حرام نہیں کہتا، لیکن پہلے ایک کام کر لے، میری بیٹی کو طلاق دے اور میرے گھر بھیج۔ یہ بیٹیوں کی پیدائش پہ خوشی کا نہ ہونا اور خوشی کا کم ہونا، یہ سارے اس کے حق ضائع نہیں ہوتے؟ ہم کرتے کیا ہیں؟ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر فتح مکہ اللہ نے کہا لا اقسم بہذا البلد، مجھے مکہ کی قسم،
اور مکہ کی فتح کی قسم ہے، ووالدن، اور والد بننے کی قسم ہے۔ والد بننا کوئی آسان چیز ہے، اور اس کی ذمہ داریاں اللہ ہی نبھانے کی توفیق تو دے، وگرنہ اولاد اللہ نے اسی لیے کہا لوگو تمہاری آزمائش ہے۔ وما ولد، چوتھی قسم کھائی اور فرمایا چوتھی قسم میں کھاتا ہوں بیٹا بننے کی۔ ان چار قسموں کے بعد کہا ہے لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي كَبَدٍ، لوگو ہم نے انسان کو شدید محنت کے لیے پیدا کیا ہے، شدید محنت کرے اور ایک ایک عضو تک اس کا حق پہنچے اور تھکے اور چور ہو جائے اور پسینے آ جائیں، تب کہیں جا کر جنس اور غصے پہ قابو حاصل ہوتا ہے۔ جنس پہ جب قابو پا لیتا ہے تو غصہ اس کے تابع ہو جاتا ہے۔ اسی لیے قرآن بار بار آپ کبھی غور سے پڑھیے، جہاں بھی جنس کا ذکر کرتا ہے ساتھ ہی قتل کا ذکر بھی کرتا ہے کہ لوگ اس پہ بھی قابو پائیں اور قتل پہ بھی قابو پائیں۔ یہ دونوں چیزیں جوڑنے کی وجہ یہی ہے کہ جو جنس میں اپنے آپ کو آزاد سمجھتا ہے وہ غصے میں بھی آزاد سمجھتا ہے۔ جیسے وہاں نکاح کی قید نہیں چاہتا، یہاں بھی بک بک کرنے کی قید نہیں چاہتا، وہ بک بک جاری رہتی ہے، ولیعذ باللہ حتیٰ کہ قتل کر دیتا ہے اور وہاں پہ بدکاری کر لیتا ہے۔ یہ دونوں چیزیں پیوست ہیں، اس لیے جو اپنے بچوں کو شدید مشقت میں نہیں ڈالتے انہیں پتہ نہیں ہے کہ وہ کس جہنم کے کنارے کھڑے ہیں۔ شدید مشقت، مشکل کھیلیں، روزانہ پیدل چلنا، اپنے آپ کو اس قابل بنانا، جب شدید مشقت پیدا ہوتی ہے انسان میں اور کرتا ہے سوچ گہری ہو جاتی ہے جب، تو ایک دم سے فیصلے نہیں دے دیتا، بہت سوچ سمجھ کے زندگیاں گزارتا ہے، بہت سوچ سمجھ کے بات کرتا ہے، اس کا ایک جملہ پوری قوم کی تقدیر بدل دیتا ہے۔